ماں تسبیح و تحلیل کرے، بیٹا حسین جیسا پیدا ہوگا، پھر گود میں حسین جیسے لال ہوں گے، ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہوگی۔ مگر ہائے افسوس کہ انسان عبادت سے غافل، جس کا سب سے پہلے سوال ہے میں ہوں یا آپ۔ قبر اندھیری کوٹھی، اکیلے قبر میں جانا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بڑی شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس کا دلی تعلق ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے، پوچھو جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، بیٹی کا سہارا کوئی نہیں رہتا، پوچھو جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مگر ہائے افسوس انسان، اگر اس وقت کو یاد کرو، اگر تصورات کی دنیا میں جاؤ، تن تنہا تم نے قبر میں جانا ہے، تن تنہا تم نے مٹی کے نیچے جانا ہے، کوئی بیٹا تیرے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بھائی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی عزیز تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت، قیامت کے دن تیرے اعمال میں سے سب سے پہلے تیری قبر سے اور قیامت کے دن جس بات کا پوچھا جائے گا وہ صلاۃ ہو، تیری نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح، بیٹے سے پیار کرنے والے، بیٹی کی محبت سینے میں رکھنے والے، ہمسایوں کا حقوق پورا کرنے والے، نمازیان سے پیار کرنے والے، اخلاقیات کا دامن تھامنے والے، یہ بات سن لے، فإن صلحت فقد افلح، فإن صلحت فقد افلح۔ سارے اعمال صالحہ بعد میں ہے، رب کی نماز سب سے پہلے ہے۔ مگر کب یہ ماحول بنے گا؟ صرف تقریروں سے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں اس ویران بستی میں رہ کر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نوجوان عبادت سے ناشنا ہیں، تلاوت قرآن سے ناشنا ہیں، سجدے میں پڑے بھی ہیں تو اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ خدا را اس بات کی طرف غور کریں، اپنا کنسیپٹ چینج کیجئے، اپنی تصورات کی دنیا کو تبدیل کیجئے، کیونکہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا قد افلح المؤمنون، اس کا فرمان ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، میں نے جنت تیرے لیے ہی بنائی ہے۔ اگر نمازوں سے دور رہو گے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اگر تلاوت قرآن سے دور رہو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا نماز ادا کرو۔